مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں، اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے۔ گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا۔ توڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا۔ گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا؟ اس صورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ، ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی، ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو۔ اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا دو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے۔ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں۔ شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر۔ وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی۔ خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں۔ لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا۔ یہ خوب سمجھ لیں۔ جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہو ہے۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، تو کیا کریں، بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو، یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں۔ تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں۔ صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پڈا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، آیت قرآن کی ہوتی ہے، مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا
کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا, پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا, میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی. یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لیں نا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے, پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر, ساس کے حقوق پر پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو, کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں, تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ, گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے. لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں, چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ, وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ذرا ادھر چھاؤں میں آ جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے, بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی, بولو نا. اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, بیوی کا ہمارے ساتھ, ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. مجھے پتہ ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے, بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا. لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے, پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, بہن کے ساتھ نہیں ہوتا. پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے, اماں کے بھی یہ پڑی ہوئی کیوں ہے 10 بجے تک, اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں, ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں, اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں, ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا. یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو, تو کان نہ بھرو. تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے, توڑ کی باتیں, دوستوں کو آپس میں لڑانا, بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا, باپ کو بیٹے کے خلاف, بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ایک بیٹا آپ کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے.